أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس پہ 286 آیات ہیں اور اس پہ کچھ 40 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدائی میں نے 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ بقرہ میں آگے چل کر گائے کا ذکر ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یعنی گائے والی سورت۔ حدیث مبارکہ میں اس کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں نازل ہوئی، البتہ بعد اس کی آیات جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمرادہ، ان کے معنی کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہم جب قرآن کریم کھول کے دیکھتے ہیں مختلف صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہوگا، کہیں الف لام میم را ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں، تو ان کے نیچے معنی نہیں لکھے ہوتے، تو اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کے حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں، یعنی الف لام میم اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی ان کی مراد کو خوب جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک سے پاک کتاب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کرتا ہے یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، رب العالمین کی جانب سے۔ ہدی للمتقین، اس پہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غائب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی وہ ایمان رکھتے ہیں ایک تو غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، جو کچھ پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ یقین بھی کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا یعنی سابقہ کتابوں کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، اور آخری صفت یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ وہ آخرت کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اس طرح ایمان والوں کی یہ جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر بندہ مومن کو ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ حقیقت میں ہدایت پر یہ صفات والے لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہ لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔